اور یہ ملک کی تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی متفقہ رائے ہے، ان کی بھی جو ابتدا میں ان جرنیل صاحب کے بارے میں کچھ حسن ظن رکھتے تھے۔ قوم پر جرنیلی رات مسلط کرنے والوں نے اگر کچھ کیا تو یہ کہ ملک اور فوج کو بدنام کیا، آئین کو پامال اور جمہوری اداروں کو تباہ کیا، اپنے عوام کو بے پناہ بدعنوانیوں اور بے یقینی کے گرداب میں دھکیلنے کے علاوہ انہیں ہیروئن اور کلاشنکوف کے عذاب میں مبتلا کیا، اور جب رخصت ہوئے تو ایسے کہ ملک سنگین ترین آئینی بحران اور خانہ جنگی سے بال بال بچا۔ اس میں یقیناً ان مقتدر لوگوں کی فراست اور وطن دوستی کا بھی دخل ہے جنہوں نے اگست سن 88 میں جولائی سن 77 سے مختلف فیصلہ کیا، اور اس کا کریڈٹ پاکستان کے ان جمہوریت دوست عوام کو بھی جاتا ہے جنہوں نے انتہائی نامساعد حالات میں بھی اپنے ہدف یعنی عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے کے اصول کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ وہ ہر حال میں جمہوریت کے قافلے کے ساتھ رہے۔ دانشوروں نے اپنی قلم کو جنبش دی تو انہیں پابندہ سلاسل کر دیا۔ جس نے جمہوریت کی بات کی اس کا گلا دبا دیا گیا۔ صحافیوں نے اگر حق کی بات لکھی تو ان کے قلم چھینے گئے۔ مزدوروں نے روٹی مانگی تو ان پر گولیاں برسائی گئی۔ طلبہ نے حقوق مانگے تو ان پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ سیاسی کارکنوں نے حقوق کی بات کی تو ان کی پیٹھ پر کوڑے لگائے گئے۔ قانون دانوں نے آئین کی بالادستی کی بات کی تو انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ جس نے انصاف کا علم بلند کیا اس کی گردن کو کاٹ دیا گیا۔ جس نے دھرتی کا سینہ چیر کر اناج اگایا اس کا اناج چھین لیا گیا۔ قائد اعظم کا پاکستان غریبوں کا پاکستان ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان محنت کشوں کا پاکستان ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان جمہوریت پسندوں کا پاکستان ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں بہنوں ساتھیوں، آپ بیاہ کو نکالیں گے؟ نکالیں گے، نکالیں گے، بیاہ کو نکالیں گے، نکالیں گے، نکالیں گے، بیاہ کو نکالیں گے، نکالیں گے، نکالیں گے، بیاہ کو نکالیں گے۔ جمہوریت کے اس قافلے میں فرخندہ بخاری بھی شامل ہیں جنہیں جلا وطنی کا طویل عذاب سہنا پڑا۔ 5 جولائی 1977 کا دن پاکستان کی 40 سالہ تاریخ کا ہی نہیں بلکہ مسلمانان ہند کی 1200-1300 سال کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے۔ یہ اس کا تصور ہی ایک اذیتناک بات ہے۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ 5 جولائی 1977 کو ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، چونکہ ایسا تو دنیا کے کئی مختلف بدنصیب ملکوں میں ہوتا ہی رہتا ہے، بلکہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جسے ووٹ کے ذریعے تلاش کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ووٹ اور صرف ووٹ ہی پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ٹھہری ہے۔ میں بر صغیر کی واحد عورت ہوں جس کو جبری طور پر باندھ بوند کر ملک بدر کر دیا گیا، اور میں اور میرے بچے جس جہنم سے ہو کر گزرے ہیں، میں جب یہ سوچتی ہوں تو آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس قافلے میں وہ استاد، سرکاری ملازم اور طالب علم بھی ہیں جن پر دہشت گردی کا الزام لگا اور انہیں اپنی عمر کے کئی سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے پڑے۔ میرا جرم صرف یہ تھا
کہ میں ایک سیاسی کارکن تھا جب 5 جولائی 1977 کی رات کو جب ایک منتخب حکومت اور ایک منتخب وزیر اعظم کا تختہ الٹا کر اقتدار پہ قبضہ کیا گیا تو ہر باشعور شہری اور پڑھے لکھے نوجوان اور سیاسی کارکنوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس مارشل لاء کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اسی لیے پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے مارشل لاء کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی۔ میں اسی جرم کی پاداش میں گزار چکا ہوں۔ 8 سال بعد میں نے جس بیٹے کو 8 سال کا چھوڑا تھا وہ آج 16.5 سال کا میرے سامنے جوان کھڑا تھا، میں اس کو پہچان نہ سکا۔ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کسی کو سوئی تک نہیں چبھوئی، میں تو کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، نہ دے سکتا ہوں۔ میری شخصیت کے ہی یہ بالکل مخالف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل ضیاء جتنا محب وطن تھا اتنا محب وطن میں بھی ہوں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ جنرل ضیاء نے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں لیکن پاکستان کو ذرا بھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اور پھر میں یہ جو انڈر گراؤنڈ رہا، اس سارے عرصے میں مجھے کتنے مواقع ملے کہ میں تباہی پھیلا سکتا تھا، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، یہ میرے شعور میں نہیں آتا کہ میں اس عوام کو کوئی دکھ دوں یا ان شہروں کو اور بستیوں کو کوئی تکلیف دوں۔ میں تو ان بستیوں کو بسانے والا شخص ہوں، اور میری طرح میرے تمام ساتھی جنہوں نے جیلوں میں تھے یا جلا وطن تھے یا انڈر گراؤنڈ تھے، وہ سارے لوگ جو ہیں عوام سے پیار کرتے تھے، ان لوگوں سے پیار کرتے تھے۔ صرف ایک بات تھی کہ بلکہ میں یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ ہم فوج کو بحیثیت ادارے کے اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہم تو فوج کے مخالف بھی نہیں تھے، ہم تو صرف ایک بات کہتے تھے کہ ایک شخص اپنے ذاتی ایمبیشنز کے لیے نہ فوج کو استعمال کرے، نہ عوام کو استعمال کرے، نہ اسلام کو استعمال کرے، نہ قرآن کو استعمال کرے۔ وہ تو اپنی ذات کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، وہ کوئی اسلام نہیں لانا چاہتا تھا، اور اسی چیز کے ہم خلاف تھے۔ ہم ایک شخص کے شخصی حکومت اور مطلق العنانیت کے خلاف تھے۔ ہم چاہتے تھے جمہور آئے، عوام کو اختیارات ملے، اقتدار جو ہے عوام کا ہونا چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں اور عوام ہی کو رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے جدوجہد کی، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی قربانیاں اکیلے نہیں ہیں، میں کوئی آئسولیٹڈ اکیلا الگ تھلگ تنہا شخص قربانیاں نہیں دے رہا تھا۔ لاکھوں لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے تھے، ہر شخص نے تھوڑی تھوڑی قربانیاں دی۔ کتنے لوگوں نے کوڑے کھائے، کوئی جل مرے، کوئی پھانسیوں پہ چڑھ گئے۔ یہ سب لوگ جو ہیں یہ ہمارے ساتھی ہیں، اور جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ نے یہ فیصلہ دے دیا ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جمہوریت کے منزل کو سامنے لائے ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم جمہوریت کے منزل پہ کھڑے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ جمہوریت کا قافلہ اور آگے بڑھے گا، پاکستان میں خوشحالی آئے گی، پاکستان میں ترقی آئے گی، پاکستان کے لوگ سکھی ہوں گے، اور استحصال ختم ہوگا، اس ملک میں غربت ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی۔ یہ میرا خواب ہے اور میرے سارے ساتھیوں کا خواب ہے اور تمام عوام کا خواب ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اس سلسلے میں اور بتاتا جاؤں کہ جب میں 8.5 سال کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان کے ایئرپورٹ پہ اترا، ہزاروں لوگ خود بخود آئے، کسی تنظیم نے ان کو نہیں کہا، کسی پارٹی نے ان کو نہیں کہا، لوگ گھروں سے نکل آئے، خود غریب لوگوں نے چندے کر کے ویگنیں کی، بسیں کی، اور وہاں پر جب میں نے ہزاروں کا ہجوم دیکھا، یہ تقریب کاروں کے لیے اس طرح لوگ آتے ہیں۔ ہم عوام کے ساتھ وابستہ تھے، ہمارے دل کی دھڑکنیں ان کی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ تھی، وہ ہم سے پیار کرتے تھے۔ ان کی والہانہ استقبال دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور وہ اس لیے تھا کہ میں وہی جنگ لڑ رہا تھا جو وہ چاہتے تھے، میں ان کے ساتھ تھا، وہ میرے ساتھ تھے، اور 11 سال جو مصیبت میں نے کاٹی، میرے سارے زخم مندمل ہو گئے ان کی محبت اور پیار کو دیکھ کر۔